غیر شیعہ سے اتحاد ہونا چاہیے۔ اتحاد سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کے مقدسات کو کچھ نہ کہیں، بھائی تمہارے ساتھ ہیں۔ اس میں ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ان کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے، اور اس کی جو تفسیر بیان کی گئی یہ کی گئی کہ جناب ان کے مقدسات کا احترام کیا جائے، ایسا نہیں کہا گیا۔ کہا گیا توہین نہ کی جائے، یہ نہیں کہا گیا کہ احترام بھی کیا جائے ساتھ، نہ وہ احترام کریں، ہم توہین نہیں کریں گے۔ ہم اپنے عقائد کو چھوڑیں گے نہیں، ان کے عقائد کو چھیڑیں گے نہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اتحاد کے نام پہ اپنے بچوں کو کچھ اور سکھاتے رہیں کہ فلاں بھی حضرت صاحب ہیں، فلاں بھی حضرت صاحب ہیں، فلاں بھی حضرت صاحب ہیں، قابل احترام ہیں۔ نہیں بھائی، ہم ذکر ہی نہیں کرتے، چھوڑ دو ان کو۔ ہم یہ کہیں گے جو اہل بیت کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، وہ قابل احترام نہیں ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ ہاں اگر کہیں موقع ہیں تو ہم بول کر بھی کر سکتے ہیں، عبادت تو ہے نہ بہرحال۔ تو گزارش یہ ہے کہ اتحاد سے مراد یہ نہیں ہے، جیسا کہ علامہ اختر عباس نجفی صاحب قبلہ اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے تم کہتے ہو اتحاد ہو جائے، اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، ایک ہی صورت ہے اتحاد کی، وہ یہ ہے، کہا 1400 سال سے وہی مشکل ہے، اس مشکل کو نکال دو اتحاد ہو جائے گا۔ وہ مشکل یہ ہے کہ علی ولی اللہ کو درمیان سے نکال دو، پھر سارے مسلمان اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جب تک شیعہ کے دلوں میں اور زبانوں پہ ولایت علی ظاہر ہوتی رہے گی، اتحاد ناممکن ہے، کیونکہ جب ہم ولایت کا اعلان کرتے ہیں ہمارے غیروں کو یہ گالی بھی لگتا ہے، یہ گستاخی بھی لگتی ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ علی کی ولایت کا اور علی کی خلافت بلا فاصل کی تو ہم قائل ہیں۔ تو بہرحال ہم یہی اتحاد کہیں گے دوسروں کو کہ جناب ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آپ ہمیں مت چھیڑیے، آپ اپنے عقائد کو مت چھوڑیے، ہم اپنے عقائد کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ متمسک رہیں گے۔ اب رہی ہمارے گھر کی بات کہ ہم شیعہ اثنا عشری جو علی کو پہلا امام مانتے ہیں اور خلیفہ بلا فاصل مانتے ہیں، ان کا وظیفہ کیا ہے؟ اب یہ اختلاف اہل ایمان کے درمیان ایسے ہے، اور یہ اختلاف اہل ایمان کو یہودیت کی طرف لے جاتا ہے۔ وفات پیغمبر کے بعد ایسے اختلافات ہوئے کہ مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے تھے، اور بہت سارے مسلمان تھے جو حلقہ اسلام سے نکل کر یہودیت کے پاس چلے گئے تھے، اور جو بھی اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس چلا جاتا ہے اس کے حصہ میں عزت نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے ذلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو بھی جس نے بھی ایسا کیا، ابھی آپ دیکھ لیجئے، ایک ہی ملک ہے پوری دنیا میں جو غریب رہا، مشکلیں رہی، پابندیاں رہی، لیکن اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا، وہ جھکا نہیں ہے، وہ بکا نہیں ہے، اور وہ ملک ہے علی والوں کا، وہ ملک ہے حسین والوں کا۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ شاہ صاحب کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ سمجھ تو آپ کو آ گئی ہے کون سا ملک ہے، تو وہ نہیں جھکے ہیں، بھوک افلاس برداشت کی ہے۔ لیکن ہماری مشکل کیا ہے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو جھکے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ عزت ملی، ذلت ہی ذلت ان کے مقدر میں رہی ہے، قاصے فقیری لے کر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بھیک بھی ان کو اب نہیں مل رہی ہے، اور ایک ڈرامہ بنا دیا گیا ہے۔ ہمارا سونے جیسا ملک، ہمارے پاکستان سے کوئی نہ کوئی خوبصورت دنیا میں ملک ہے، نہ کوئی اچھا ملک ہے، ثروات یہاں ہے، سب کچھ یہاں موجود ہے، لیکن خیانت کی وجہ سے اس کو محفوظ نہیں کیا جا رہا۔ ہر آدمی اپنی طرف کھینچ رہا ہے کہ یہ میرے پاس ہونا چاہیے، کسی اور کے پاس۔ اگر متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر پاکستان جو اسلامی ملک ہے، لا الہ الا اللہ
इसकी बुनियाद है। अगर उसमें मुसलमान जमा हो जाएं और मुखलिस हो जाएं तो कुरान कहता है फिर कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी उनका मुकद्दर होगी, दुनिया और आखिरत में कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाएगी। अब हम शिया को भी आपस में इकट्ठा रहना चाहिए, अली को भी मानते हैं, हुसैन को भी मानते हैं, आखिरी इमाम को भी मानते हैं, बाकी आइमा को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, मातम में भी जमा हो जाते हैं, मजलिस में भी जमा हो जाते हैं, इमाम बारगाह में भी। लेकिन जब हम खुद हर एक मुज्तहिद बनते हैं अंदरूनी तौर पे, उस वक्त हमारे फतवों में इख्तिलाफ आ जाता है। मसऊद शाह साहब का और फतवा होता है तो किसी और का और फतवा होता है, मेरा और होता है। अपने तौर पे हमारे फतवे जारी रहते हैं और ये ही फतवे हमें तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। दुआ है खालिक कायनात हम सब शिया अपने उलमा, अपने मराजे, अपने रहबरान का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबसे इल्तिमास है अपने अपने मरहूमीन के लिए, बिलअख़स सैयद हैदर फैयाज़ अली के वालिदैन सैयद अली ज़ुल्करनैन साहब की मरहूमा बेटी